اسلام میں شکشا کا مہتو پر بدھوار کو بلج پورہ استھت اکھاڑے والی مسجد کے پاس قدیمی اکھاڑا اہل قریش میں مولانا منہاج الدین ندوی کی اध्यکشتا میں سیمینار کا آیوجن کیا گیا۔ امام مسجد مولانا شاداب قریشی نے قرآن کی تلاوت کر کے سیمینار کا آغاز کیا۔ اس اوسر پر مولانا خالد رشید فرنگی میلی نے گڈلک پبلک اسکول کی نیو بھی رکھی۔ مولانا خالد رشید فرنگی میلی نے بتایا کہ اسلام میں پرتیک ویکتی اور عورتوں کو انوار روپ سے شکشا حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے، اس لیے اسکول کی بنیاد ہمارے سماج کے لیے ضروری ہے۔ مکھ اتیتھی مولانا خالد رشید فرنگی میلی نے بتایا کہ اسلام میں شکشا کا بہت بڑا مہتو ہے۔ قرآن کی 3000 سے زیادہ آیت میں شکشا کے مہتو کو بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے شروعاتی دور میں ہی شکشا پر کام کیا اور محمد صاحب نے بھی شکشا کو لے کر بہت زور دیا ہے۔ سیمینار کی ادھیکشتا کر رہے مولانا منہاج الدین نے بتایا کہ اسلام میں شکشا کے مہتو کو قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بغیر شکشا کے کوئی بھی سماج وکاس کی اور کاریہ نہیں کر سکتا۔ آج کے اس پروگرام میں اسلام میں شکشا کے مہتو پر سیمینار میں حاجی انصار قریشی، حاجی عثمان قریشی، شاہ نواز قریشی، پورو چیئرمین یو پی اردو اکیڈمی حاجی غیاث قریشی، حاجی عرفان قریشی، عارف بھائی جویلرز بہال الدین قریشی، حاجی طارق قریشی، حاجی مستقیم قریشی، حاجی جمال قریشی، محمد اشفاق قریشی، پورو پارشد چھاونی پریشد، ساجد احمد قریشی، پردیش اجیت آل انڈیا جماعت القریش، قدرت اللہ بیلی فاؤنڈیشن فاؤنڈر کے مینیجر، LBS میموریل اسکول مولانا نظیم الدین قریشی اور محلے کے سبھی لوگ اپستھت رہے۔ تعلیم کی بنیاد پر کتا اس مقام کو پہنچ سکتا ہے تو آپ سوچئے اگر انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہو اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہو وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ کہ اللہ نے قلم کے ذریعے سے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، تو سوچے کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ ایک پلیٹ فارم اور ایک موقع جو جمعیت القریش نے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں پر دیا ہے، آپ سب ان کے لیے دعا کریں۔ یہ بڑا قیمتی موقع ہے، بڑا مبارک موقع ہے اور بڑی قیمتی جگہ ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ تعلیم حیوان کو انسان بناتی ہے، اور اگر تعلیم نہیں ہے تو انسان نظر تو ضرور آتا ہے لیکن وہ انسان نہیں، حیوان ہوتا ہے۔ اگر انسان کو انسان بنانا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اسے تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں۔ میں ایک بار پھر ہمارے قدیر بھائی جو اور ایک دینیات کے لیے خرچ ہوتا ہے، اداروں کے لیے خرچ ہوتا ہے، موت سب کو آنا ہے، سب کو معلوم ہے۔ جو ہمارا بینک میں ہے، بہت سے آدمی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں دیتے ہیں اور رکھے رہتے ہیں، اور بھی تمام پیسے دینا چاہیے۔ تو ایک لمحہ آخری سانس نکلی اور وہ پیسہ جو آپ کا بینک میں تھا، تجوری میں تھا، گھر میں تھا، وہ دوسرے کا ہو گیا، ادھر نکلی ادھر ہو گیا، اور جو آپ نے ادارے میں دے دیا۔ ہمارے چھتر پہلوان ہمارے والد کے سگے ماموں ہوتے تھے، انہوں نے ایک چیز قائم کر گئے۔ آج یہ ادارہ قائم ہو رہا ہے اور ہم ان بلوچ پورے کے بھائیوں کو اس بات پہ مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی کے لیے قرآن میں جو لفظ آئے تھے اقرا والا، اس پر عمل کرا رہے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے ہمارے بلوچ پورے کے بھائی، یا جو بھائی اس کے اندر ہاتھ تعاون کر رہے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے جو علماء کرام یہاں آئے ہیں، اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ اور یہ ادارہ انشاءاللہ قائم ہونے کے بعد ڈائس پر تشریف فرما حضرت مولانا خالد رشید صاحب فرنگی میلی دامت برکاتہم، دیگر علماء، مہمانان اعظام، ہمارے بلوچ پورہ کے تمام بزرگوں اور آج کا دن وہ دن ہے جو ابھی چند لمحوں کے بعد ایک ایسی تاریخ رقم ہوگی جو آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں گی کہ ہاں سب متحد ہو کر سب نے ایک عمارت تعلیم کے لیے تعمیر کی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک پرانی ایک کوشش تھی جس کو آج پورا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال علم بہت
بڑی چیز ہے. اس کے بارے میں یوں کہا گیا ہے کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت. بغیر علم کے انسان اپنے پیدا کرنے والے ہی کو نہیں پہچان سکتا. تو علم ایک ذریعہ ہے رب کو پہچاننے کا. جب علم نہیں ہوتا ہے تو انسان بھٹکتا ہے, کہاں کہاں نہیں بھٹکتا, کچھ کہاں نہیں جا سکتا. اور علم کے ذریعے سے وہ راستہ پا لیتا ہے اور وہ در پا لیتا ہے جس در کے ذریعے سے پھر وہ تمام دروں کو چھوڑ کر ایک در سے چمٹ جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی شاعر الدین بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام کو آپ کی مذاکرات جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے. دراصل ہم سب حضرت مولانا کو سننے کے لیے آئے تھے. یہ موقع سن کے بنیاد کا ضرور ہے, لیکن ایک مقصد اور ایک مشن کے تحت یہاں پر سب لوگ جمع ہوئے. اور وہ مشن غار ہرا سے جو چلا تھا اور قیامت تک وہ سلسلہ چلے گا, اس میں جس کا جو بھی تعاون ہو جائے اسے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا ہے. یہ نہیں کہ کچھ کہا جائے شہاب الدین صاحب کہیں یا جو جیسے ابھی چودھری علی عمر صاحب نے کہا کہ جو پیسہ آپ کا رکھا ہے وہ سانس بند ہوتے ہی دوسرے کا ہو جائے گا, لیکن جو پیسہ آپ نے کسی کار خیر میں خرچ کر دیا وہ آپ کے کام آئے گا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ ہندوستان سے بہت سے لوگ یہاں سے عمرہ کرنے اور حج کرنے جاتے ہیں تو ہم اپنی کرنسی کو بدلاتے ہیں, اس کرنسی کو کنورٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں سعودی ریال چاہیے. بالکل اسی طرح سے آج کی یہ کرنسی ہم آخرت کے لیے ابھی کنورٹ کر لیں. یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ آخرت میں وہ کرنسی اسی وقت کام آئے گی جو آپ یہاں پر ابھی کنورٹ کرا لیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تمام محترم حضرات, کسی ایک کا نام لینا مناسب نہیں ہے. سبھی حضرات ہم سے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, چاہے محمد احمد ادیب صاحب ہوں, چاہے علی عمر قریشی صاحب ہوں یا شاہ نواز قریشی صاحب ہوں, جتنے بھی سب کو میں آج کے اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں جیسے کہ مقررین نے فرمایا ہے کہ مذہب سے جو علم کی تعلیم کی, اخلاق کی تعلیم و تربیت کی اہمیت پر روشنی اللہ نے اپنے مقدس کتاب قرآن کریم کی ایک دو آیات میں نہیں بلکہ سینکڑوں بھی نہیں, تقریباً 3000 آیات پر اللہ تعالیٰ نے اس پر روشنی ڈالی ہے. ہمارے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا ہے. صحابہ کرام نے, امہات المومنین نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, اس کے بعد کے علماء کرام نے ان باتوں کی طرف پوری امت اور پوری انسانیت کو متوجہ کیا ہے. اور اگر ہمارے نوجوان اپنی تاریخ و صحیح اور اوتھینٹک اور مستند تاریخ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ روز اول ہی سے مسلمانوں نے علم و تعلیم کی طرف رخ کیا ہے. اور دنیا کی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جس دور میں جس زمانے میں ہم نے تعلیم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہے, اللہ نے اسی دنیا میں ہمیں تعمیر و ترقی کی تمام تر. وسلم نے اپنے بعثت مبارکہ کا مقصد یہی دو چیزیں ارشاد فرمائی, ایک تعلیم اور دوسرے تربیت. اور اگر آج ہمارے درمیان یا ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت کی کمی پائی جائے تو اس سے اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اور آپ خود اپنے دین اور اپنے مذہب کو سمجھنے میں پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے. ہمارے آقا نے خود تعلیم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما. تکمیل اخلاق کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. معلوم کیا ہوا کہ اللہ نے ہمارے آقا کو اس دنیا میں تعلیم اور تربیت یعنی تعلیم اور اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے ہی مبعوث فرمایا. جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام نے جب اس دور کا تذکرہ کیا تو لوگوں نے یہ بات نہیں لکھی کہ وہ زمانہ زناکاری کا زمانہ تھا یا دھوکے بازی کا زمانہ تھا, بلکہ تمام خرابیوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے
علماء کرام نے تحریر فرمایا کہ وہ زمانہ جہالت تھا۔ معلوم کیا ہوا کہ جس دور میں، جس زمانے میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں جہالت کا ناسور پایا جائے گا، وہاں یہ تمام تر خرابیاں موجود ہوں گی۔ اب اگر ہم اپنا خود محاسبہ کریں، ہم سے اور آپ سے زیادہ خود اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے سوسائٹی کو کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے معاشرے میں آج کیا کیا خرابیاں موجود نہیں ہیں۔ ہمارے درمیان کون سا ایسا حرام کام نہیں ہے جو نہ ہو رہا ہو، یا کون سا ایسا غیر انسانی اور غیر اخلاقی کام نہ ہو جس میں کہ نوجوان ملوث نہ ہوں۔ کہ کہیں نہ کہیں اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف تعلیم اور علم اور تربیت کی کمی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس طرف شاہ نواز قریشی صاحب نے ابھی متوجہ کیا کہ تعلیم ہی صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے ساتھ اگر اخلاق نہ ہو، تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو، تو ایسے تعلیم سے جاہل رہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کرونا کے پیریڈ میں دیکھا کہ جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، تو ایک طرف وہ ڈاکٹرز تھے جنہوں نے کہ اپنی جان پر کھیل کر کے، اپنی جان کی بغیر پرواہ کیے مریضوں کا علاج کیا، اور ہزاروں سینکڑوں مریضوں کو انہوں نے موت کے منہ سے بچایا۔ اور دوسری طرف وہ ڈاکٹرز تھے کہ جنہوں نے ایسے مصیبت زدہ اور ایسے خوفناک ماحول میں بھی مریضوں کو بچانا تو درکنار، اگر وہ شخص مر بھی گیا ہے تو صرف اپنا بل بڑھانے کے لیے ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جس سے کہ لاکھوں کا بل بن سکے۔ اور حد یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز بھی اسی ملک میں موجود ہیں جنہوں نے کہ جب مریض مر گیا تو اس کے مردہ جسم سے کڈنی نکال کر بیچنے کا بھی شرمناک کام انجام دیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمارے بچے پہلے والے ڈاکٹرز بنتے ہیں تو مبارک، لیکن اگر ایسے بے ایمان ڈاکٹر بنتے ہیں تو اس سے جاہل رہنا زیادہ فائدہ مند اور مفید ہے۔ اس سے ہم اس نتیجے اب تک ہم کامیابی کی منزلیں طے نہیں کر سکتے۔ ہمارے نوجوانوں کے علم میں بات ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے جن کو اللہ نے قرآن کا غیر معمولی علم دیا، احادیث کا، اسلامک لاء کا، اسلامی شریعت کا غیر معمولی علم دیا، وہیں اللہ نے ہمارے درمیان ایسے سائنٹسٹ بھی پیدا کیے جنہوں نے کہ دنیا کو علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کا تحفہ دیا ہے۔ اگر ہمارے نوجوان اپنی صحیح تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص ہمارے ہی درمیان، اور اس زمانے میں جب کہ پورا امریکہ اور پورا یورپ ایک اندھیرے میں اور جہالت میں غرق تھا، اس زمانے میں عرب کی سرزمین سے ابن سینا نام کا شخص کھڑا ہوا جس نے کہ ایک مدرسے میں قرآن مجید کو حفظ کیا، پھر اس نے قرآن مجید کی آیت پر غور اور خوض کیا، قرآن مجید کی آیت پر ریسرچ اور تحقیق کی، اور اس نے یہ دیکھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے، یہ جو سمندر ہم نے اور ندیاں اور جھرنے جو جاری کیے، جو ہم نے آسمان اور زمین بنائی، جو ہم نے 7 آسمان بنائے، جو ہم نے ایک سورج اور ایک چاند اور سینکڑوں اور ہزاروں تارے بنائے، جو ہم نے یہ پلینٹس بنائے ہیں، ان تمام چیزوں پر تم تحقیق اور ریسرچ کرو اور غور اور خوض کرو، کہیں اور نہیں بلکہ اللہ نے خود اپنے مقدس کتاب میں بار بار ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ تو جب اس شخص نے ابن سینا نے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد انہی قرآن مجید کی آیات کے سہارے ان تمام چیزوں پر ریسرچ اور تحقیق کی، تو وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا سائنٹسٹ ہوا، اتنا بڑا سائنٹسٹ ہوا کہ آج بھی اس کی کتابوں کو امریکہ اور یورپ اور دنیا کے تمام میڈیکل کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کو فادر آف میڈیسن کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ ایک دو نام نہیں بلکہ اگر آپ لسٹ دیکھیں گے تو ایک طویل لسٹ ہے جس میں چاہے میڈیسن ہو، چاہے
چاہے سرجری ہو، چاہے جیومیٹری اور فزکس ہو، چاہے بایولوجی یا کیمسٹری ہو، ان تمام علوم اور فنون کو ایجاد کرنے کا عظیم الشان کارنامہ مسلمانوں نے انجام دیا ہے۔ لیکن جب ہم خود اپنی تاریخ سے پوری طریقے سے غافل ہو گئے تو ہمارے اندر سے یہ تمام جذبات، تمام احساسات ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے اسی عظیم الشان ملک میں اگر یہ کہا جائے کہ گزشتہ تقریباً 20-22 سالوں سے مسلمانوں نے ایک بار پھر سے علم کی طرف متوجہ مسلمان ہوئے ہیں، اور پچھلے 20-25 سالوں میں ہم نے اسی نارتھ انڈیا میں، ساؤتھ انڈیا میں تو بہت پہلے سے کام ہو رہا ہے، لیکن نارتھ انڈیا میں مسلمان جلسے اور جلوس میں زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جلسے اور جلوس کی نظر کیا ہے، اور ان جلسے اور جلوس کے بجائے اگر ہم تعلیم اور علم کی طرف زیادہ توجہ دیں تو اس سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ان کو کچھ دے سکتے ہیں۔ لہذا پچھلے 20-25 سالوں میں جب ہم نے اس طرح متوجہ ہم لوگ ہوئے ہیں تو جتنے بھی شہر ہیں، گاؤں دیہات ہیں، اس میں دیکھیں تو مسلمانوں نے اپنے بڑے بڑے اسکول اور کالجز قائم کیے ہیں، اور حد یہ ہے کہ اپنی یونیورسٹیز بھی اسی اتر پردیش کی سرزمین پر قائم کی ہے۔ اپنے بل پر ہم نے اکیلے قائم کی ہے، یعنی مسلمانوں نے قائم کی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو ہم ادارے بناتے ہیں وہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے کہ صرف اس میں کسی ایک مذہب کے بچے پڑھیں گے۔ اور ہم نے ابھی اسلامک سینٹر آف انڈیا عیدگاہ میں جو شاہین اکیڈمی قائم کی، اس محلے کے بچے بھی وہاں پڑھنے جاتے ہیں۔ اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں بچوں کو تعلیم کے ذریعے تربیت دینے کا کام انجام دے سکیں۔ آپ یہ دیکھیں گے شاہین اکیڈمی جو کہ کرناٹک میں پچھلے 30 سال سے چل رہی ہے، اس میں جو سب سے قیمتی بات ہے وہ یہ کہ وہاں پہ کسی بھی ایک بچے کو کسی بھی وقت موبائل استعمال کرنے کا کوئی بالکل بھی پرمیشن اور اجازت نہیں ہے۔ صرف ہفتے میں ایک دن آفس کے فون سے وہ اپنے گھر بات کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طرح طرح کی خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں ہمارے بچوں میں، اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ موبائل کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی کیریکٹر بلڈنگ ہو، ان کے اندر اخلاقی تعلیمات ان کے اندر ہم پیدا کریں، اور ہمارے بچے پڑھائی کی طرف صحیح طور پر متوجہ ہوں، تو پہلے تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، جو کہ آج کل تقریباً ناممکن۔ والدین اس طرف پوری سختی سے عمل کرتے ہیں، وہ اپنے بچے اور دوسرے بچوں کے اندر جو فرق